اور راہب بننا جس کی ابتدا خود انہوں نے عیسائیوں نے کی، ہم نے ان پر مقرر نہ کیا تھا، مگر اس بدعت کو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اختیار کیا تھا، لیکن جس طرح اس کو نبھانا چاہتے تھے نبھا نہ سکے۔ پھر ان میں جو ایمان والے تھے ہم نے ان کو ثواب عطا کیا، اور ان میں سے اکثر فاسق و نافرمان ہیں۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا اگر بدعت رضائے الہی کے لیے ہو تو بہتر اور اس پر ثواب ملتا ہے، اور اس کو جاری رکھنا اور باعث اجر ہے۔ اس لیے علامہ علاء الدین علیہ رحمہ صاحب در مختار قبل از اذان صلاۃ السلام کو بدعت حسنہ قرار دیتے ہیں۔ تو البتہ دین میں بری بات نکالنا جو خلاف سنت ہو اور اس سے کوئی سنت اٹھ جائے وہ بدعت سیئہ ہے۔ تو اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا ہزار مسائل کا فیصلہ ہو جاتا ہے جس میں آج کل لوگ اختلاف کرتے ہیں اور اپنی نفسانی خواہشات سے ایسے نیک کاموں سے منع کرتے ہیں کہ جن سے نہ صرف دین کی تقویت دیتی ہوتی ہے بلکہ مسلمانوں کو اس کا فائدہ بھی پہنچتا ہے، تو وہ عبادت میں ذوق اور شوق کے ساتھ مشغول رہتے ہیں۔ ایسے امور نیک پر بدعت کا لیبل لگا کر ان لوگوں کو منع کرنا اور زبان درازی کرنا قرآن کریم کی اس مذکورہ بالا آیت کے خلاف ہے۔ اور یہ حدیث پاک میں ہے کہ جس میں کہا گیا کہ ہر بدعت گمراہی ہے، اس سابقہ حدیث و آیت کی بنا پر یہ منسوخ حدیث مبارکہ ہے، جس کو رد المختار اور دیگر فتاوی جات میں جو ہے وہ بتایا گیا کہ حدیث امام شوکانی، دیوبندی، علامہ تھانوی صاحب اور دیگر فقہا نے متفقہ طور پر یہ منسوخ لکھا ہے اس حدیث مبارکہ کو۔ محترم سامعین، بدعت کی اقسام در مختار اور میرات المشکات شریف میں یہ ہے کہ بدعت سیئہ، ان بدعت میں سے بدعت محرومہ اور بدعت مکرومہ کو بدعت سیئہ کہا گیا ہے۔ یہ وہ فعل ہے کہ جس سے شریعت نے روکا ہو اور اس کی مذمت کی ہو، اور جو شریعت مطالعہ کے خلاف ہو اور ترک سنت کا موجب بنتا ہو، اسے بدعت سیئہ کہتے ہیں۔ اس فعل کے آثار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مطالعہ میں نہ پائے جاتے ہوں، جیسے گلے کا مسح کرنا۔ تو بدعت حسنہ، ان بدعات میں سے بدعت حسنہ وہ ہے کہ جو ایسا نیا کام ہوتا ہے کہ جس کی اصل دین میں پائی جاتی ہو اور وہ دین کے استحکام کا باعث ہو، جو کسی سنت کو رفع نہ کرے تو وہ بدعت حسنہ کہلائے گی، جیسے کہ میلاد پاک منانا۔ اور علامہ عینی یوں تعریف کرتے ہیں کہ بدعت حسنہ یہ ہے، اسے مسلمان اچھا جانے اور وہ کام قرآن یا حدیث یا سنت یا ان کے خلاف نہ ہو بلکہ اجماع ہو تو وہ کام بدعت حسنہ ہے۔ جو نیا کام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اصول اور قواعد کے مطابق ہو اور اس پر قیاس کیا گیا ہو، اسے بدعت حسنہ کہتے ہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں اگر ایسی چیز ایجاد کی گئی جو قرآن مجید اور حدیث مبارکہ کے آثار صحابہ کرام یا اجماع کے خلاف ہو تو وہ گمراہی ہے، اور اگر ایسی اچھی بات ایجاد کی گئی جو ان میں سے کسی کے خلاف نہ ہو تو بری نہ ہو، وہ اچھی ہے۔ تو سب سے پہلی بدعت جو کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدا ہوئی وہ شکم سیری، یعنی کہ پیٹ بھر کے کھانا اور آٹا چھاننے کے لیے چھاننی کا استعمال کرنا، یہ بھی بدعت ہے۔ بلکہ بعض بدعتیں نئے کام تو ایسے ہیں کہ جن پر عمل کرنا واجب ہے، مثلا قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے صرف 9 تعلیم حاصل کرنا، حالانکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پاک میں سرو نہ نہیں پڑھی جاتی تھی، تو لہٰذا
نئے کام کو فقط بدعت کہہ کر برا کہنا غلط اور گمراہ کن سوچ ہے۔ محترم سامعین، بدعت حسنہ کی ایک اور عمدہ مثال یہ ہے، حدیث شریف میں سیدنا عبد الرحمن بن عبد القاری تابعی علیہ رحمہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے رمضان المبارک کی ایک رات سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد کی طرف نکلا تو دیکھا کہ لوگ مختلف گروہوں میں متفرق نماز یعنی کہ علیحدہ علیحدہ نماز تراویح پڑھ رہے تھے۔ تو کوئی اکیلا نماز تراویح پڑھ رہا تھا اور کوئی ایسا تھا کہ ایک گروہ کی شکل میں نماز تراویح پڑھ رہا تھا۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھ کر فرمایا، اگر میں ان سب کو ایک قاری کے پیچھے اکٹھا کر دوں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ پھر آپ نے اس کا پختہ ارادہ فرمایا اور ان سب کو سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت پر اکٹھا کر دیا۔ تو راوی نے کہا، پھر ایک دوسری رات میں ان سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکلا تو لوگ ایک امام کے پیچھے نماز تراویح پڑھ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نعم البدعۃ ھذہ، یعنی کہ یہ اچھی بدعت ہے۔ گویا خود ہی تراویح کی جماعت جو پہلے نہ تھی ہمیشہ کے لیے مقرر فرما دی۔ تراویح تھی، تراویح پڑھتے تھے، اکیلے پڑھتے تھے، لیکن جماعت کے ساتھ ہمیشہ کے لیے مقرر فرما دی اور خود ہی اسے پسند بھی فرمایا اور یہ بتا بھی دیا کہ یہ تو بدعت حسنہ ہے مگر اچھی بدعت ہے۔ اس طرح آپ نے رکعت تراویح جو کہ پہلے کم و بیش پڑھی جاتی تھی اس کی 20 رکعات مقرر فرما دی۔ اور پھر کمال یہ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ ان گنت صحابہ کرام اس وقت موجود تھے مگر کسی نے ہرگز ان اچھی بدعتوں پر اعتراض نہ کیا اور نہ صرف بخوشی قبول کیا بلکہ ان کو پسند فرما کر ان پر عمل بھی کیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، سیدنا حروج تابعی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ میں نے سیدنا ابن عمر سے نماز چاشت کے بارے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ بدعت ہے اور یہ بدعت اچھی بدعت ہے۔ وضاحت کی ضرورت نہیں، کم عقل کو بھی سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ حدیث میں نماز جو حضور کے زمانہ میں نہیں تھی، چاشت کی نماز، تو صحابہ نے حضرت عمر فاروق سے پوچھا تو آپ نے فرمایا جی اچھی بدعت ہے، پڑھنی چاہیے۔ تو اہل محبت کے لیے یہ حدیث پاک ایک عمدہ تحفہ ہے، گوہر ناپائے سمجھ کر سینے میں سجا لینی چاہیے کہ ایک شخص نے سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس چھینک لی تو وہ بولا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں بھی اسے ایسے ہی کہتا ہوں مگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس طرح نہیں سکھایا۔ گویا سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس دوسرے صحابی یا تابعی نے یہ اپنی محبت سے اضافہ کیا اور ثابت کیا کہ ہماری محبت نے گوارا نہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان اور اس کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام نہ ہو۔ تو سبحان اللہ، ہر بات پر بدعت کے فتوے لگانے والوں کے لیے سوچنے کا مقام ہے، کیا یہ بدعت نہیں؟ جیسے ایک فقیہ اور جلیل القدر صحابی اور ان کے ساتھی صحابی یا تابعی علی الاعلان جاری فرما رہے ہیں۔ تو محترم سامعین، بدعت حسنہ پر ایک عمدہ جواب یہ ہے کہ ایک شخص کو صحابی رسول سیدنا عمران نے رضی اللہ تعالیٰ نے کیا خوب جواب دیا کہ سیدنا ابو نضرہ تابعی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ سیدنا عمران کے پاس تھے، ہم علم کا تذکرہ کر رہے تھے کہ ایک شخص نے کہا کہ صرف وہی چیز بیان کرو جو قرآن میں ہو۔ تو سیدنا عمران رضی اللہ تعالیٰ نے جلال میں آ کر فرمایا کہ تم احمق ہو جو ایسی بات کہتے ہو، کیا تم نے قرآن میں نماز ظہر و عصر کی رکعات کا ذکر لکھا پایا اور یہ پایا کہ ان میں قرات بالجہر نہ کی جائے اور مغرب کی 3 رکعت کا ذکر پایا اور یہ کہ ان میں 2 رکعت میں جہر بلند قرات کی جائے اور 1 رکعت میں جہر نہ کیا جائے اور عشاء کی نماز کی 4 رکعتوں کا قرآن پاک میں ذکر پایا؟
کہ یہ ان میں سے 2 رکعت میں جہر کیا جائے اور 2 میں جہر نہ کیا جائے، اور فجر کی 2 رکعتوں میں ان میں جہر کیا جائے، کیا یہ تم نے قرآن میں پایا ہے؟ اس پیارے صحابی نے جن سخت الفاظ میں جواب دے دیا، مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو گویا خوب نشاندہی بھی فرما دی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ تم میں سے کسی کو میسر یعنی کہ مسحری پر تکیہ لگانے نہ پاؤں کہ ان کے پاس میرے احکام یعنی حدیث شریف میں سے کوئی حکم پہنچے اور وہ یہ کہیں کہ میں ان کو قرآن کریم میں نہیں پاتا، ہم تو اس کی پیروی کریں گے جو قرآن میں پایا جائے۔ تو ایک جگہ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال وضاحت فرما دی کہ آگاہ ہو جاؤ کہ مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا مثل بھی خبردار قریب ہے کہ ایک پیڑ پر اپنی مسحری پر کہے کہ صرف قرآن کو تھام لوں، ان میں سے جو حلال پاؤں اسے حلال جانوں اور جو حرام پاؤں اس پر حرام سمجھوں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حرام فرمایا ہوا ویسا ہی حرام ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حرام فرمایا ہوا ہو۔ تو پھر میرے بعد ایسے حکمران ہوں گے جو میری تعلیمات کی پیروی نہیں کریں گے، میری سنت پر عمل نہیں کریں گے، ان میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن کے جسم انسانوں جیسے اور دماغ شیطانوں جیسے ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دے تو یہ حدیث عقائد کی درستگی میں قیمتی اثاثہ ثابت ہو سکتی ہے۔ محترم سامعین، مسجدوں کو خوبصورت بنانا، نماز فجر و عصر کے بعد مصافحہ کرنا، تراویح کی مقررہ رکعات اور جمعۃ المبارک کی پہلی اذان، ایمان مفصل مجمل اور 6 کلمے ان کی ترتیب، مساجد کے مینار، محراب، علم صرف و نحو اور بلاغت، معانی، فلسفہ، تصوف، منطق، کتب و رسائل کی طباعات، قرآن پاک کے 30 پارے بنانا، قرآن پاک کے اعراب لگانا، رکوع آیات کے نمبر لگانا، حدیث کی قسمیں بنانا، حدیث کو کتابی شکل دینا، مدرسہ بنانا، سرائے بنانا، مسافر خانہ بنانا، لذیذ کھانے اور مشروب اور کپڑے کی کشادگی، امام کو تنخواہ دینا، روحانی چلے مراقبے کرنا، چشتی، قادری، سہروردی، نقشبندی، حنفی، شافی، مالکی اور حنبلی سلفی کہلوانا وغیرہ وغیرہ، یہ وہ بدعات ہیں جنہیں بلا تخصیص سب سنی، دیوبندی، وہابی وغیرہ کے جاری کردہ عمل ہیں، اور اس پر انہیں جگڑتے اور نہ کسی پر فتویٰ لگاتے ہوئے سنا اور نہ ہی جگڑتے ہیں۔ تو یہ اپنے آقا پر درود شریف پڑھنے پر اور اذان سے قبل پڑھنے پر کیوں جھگڑا کرتے ہیں؟ اذان سے قبل کیوں پڑھا جاتا ہے، کیوں نہیں پڑھا جاتا، اس پر پھر کیوں جھگڑے کرتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں جو بیان کی گئی ہیں یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد کی ہیں اور بدعت حسنہ میں شامل ہوتی ہیں۔ صرف درود شریف پڑھنے پر ان کو اعتراض ہوتا ہے، باقی کسی چیزوں پر اعتراض نہیں ہوتا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام پڑھنا یہ بدعت حسنہ ہے اور اچھی بدعت ہے، اور اسے خوب پڑھنا چاہیے۔ اذان سے پہلے پڑھیں، اذان کے بعد پڑھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔